तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख का मुतालिया कर रहे हैं और उसके 7वें बाब पर पहुँच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने सुलेमान की उस दुआ के मुतल्लिक पढ़ा था जो उसने हैकल के इफ्तिताह पर की थी, और हमने जाना कि सुलेमान खुदा को खुदाए वाहिद कहकर मुखातिब करता है और उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है। सुलेमान की दुआ ये थी कि तेरी आंखें इस घर पर खुली रहें। आज खुदा ने चाहा तो 7वें बाब में हम गौर करेंगे कि खुदा ने सुलेमान की दुआ का क्या जवाब दिया और खुदावंद के सुलेमान पर जाहिर होने पर भी। याद रहे किस्त के आखिर में हम इसके मुतालिक एक सवाल पूछेंगे, लिहाजा दूसरी तवारीख के तमाम सवालात के जवाब हमें भेजिए और खुदा ने चाहा तो इस किताब के इख्तिताम पर हम आपको एक कीमती तोहफा देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूंगा। भाई असाम, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, 7वें बाब में जब हैकल का इफ्तिताह हुआ तो खुदावंद सुलेमान पर जाहिर हुआ। मैं पहली 7 आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी, कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और काहिन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। और जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इसराइल देख रहे थे। सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन पर झुककर सजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। तब बादशाह और सब लोगों ने खुदावंद के आगे ज़बीहे ज़बाह किए, और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,30,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह ने और सब लोगों ने खुदावंद के घर को मखसूस किया, और काहिन अपने अपने मनसब के मुताबिक खड़े थे, और लावी भी खुदावंद के लिए मौसीकी के साज लिए हुए थे, जिनको दाऊद बादशाह ने खुदावंद का शुक्र बजा लाने के लिए बनाया था, जब उसने उनके जरिए से उसकी सताइश की थी, क्योंकि उसकी राहत अबदी है। और काहिन उनके आगे नरसिंगे फूंकते रहे और सब इसराइली खड़े रहे। और सुलेमान ने उस सहन के बीच के हिस्से को जो खुदावंद के घर के सामने था मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वहां सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि पीतल के उस मज़बा पर जिसे सुलेमान ने बनाया था सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और चर्बी के लिए गुंजाइश ना थी। आग नाजिल होने और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म करने पर मेरी तवज्जो मरकूज है। इसका जिक्र पहली तवारीख की किताब में नहीं मिलता, सो इसका जिक्र वहां क्यों नहीं है? जैसा कि हमने कहा कि हर किताब का अपना मौजू है और उसका एक अपना रवैया है। पहले सलातीन का मौजू इंसान की जिम्मेदारी था और उन्होंने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ खुदा और उसके वादों के जाविये से बात करता है। सो कुर्बानी पर आग नाजिल होने के बहुत से मुख्तलिफ मतलब हैं, और उनमें से एक ये है कि अब अदालत की आग ने कुर्बानी को भस्म कर दिया है। अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। वो फक्त ये कहना चाहता है, इस कुर्बानी के वसीले मैंने इस हैकल को कबूल किया। यह हैकल बहुत मेहनत से बनाई गई थी, बल्कि उसने हैकल को कबूल किया या उसके वसीले एक ताल्लुक रखने को कबूल किया। इसलिए नहीं कि उसके पीछे बड़ी मुशक्कत की गई थी, बल्कि इसलिए कि मसीह की कुर्बानी बुनियाद थी इस ताल्लुक की जो खुदा और इंसान के बीच है। इसलिए वो और जो कुर्बानी उसने गुजरानी मकबूल ठहरी मसीह के सलीबी काम के वसीले। और जब आग ने कुर्बानी को भस्म किया तो ये साबित हुआ कि खुदा कौन है, और इसीलिए एक रोज एलिया ने बाल के नबियों को ललकारा और उन्होंने कहा कि हकीकी खुदा वही है जो आग से भस्म कर डाले, क्योंकि वो जिंदा और जलाली और अजीम है, क्योंकि वो आग नाज़िल करके कुर्बानी को भस्म कर सकता है। और ये दो बातें वहाँ जाहिर हुईं, क्योंकि वो ये कहानी हमें खुदा के जाविये से सुनाता है कि खुदा कौन है। और ये किताब इंसानी जिम्मेदारी के मुतालिक है। इंसानी जिम्मेदारी, इंसान के कामों से खुदा मुतमिन नहीं हो सकता जी, लेकिन यहाँ फजल के लिए, खुदा के मकासद के लिए उसने जाहिर किया कि वो मुतमिन है, कि उसने कुर्बानी को कबूल किया जब उसने आग नाजिल की। ये खुदा की कुर्बानी से मुतमिन होने को जाहिर कर रही है। लोगों का तासुर हमें बताता है कि वो समझ गए, क्योंकि उन्होंने खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी गुजरानी, क्योंकि वो भला है। हालांकि आग का मंजर खौफनाक मंजर है,
انہوں نے اسے اس طور پر جانا کہ خدا عظیم خدا ہے اور وہ مطمئن ہے، سو انہوں نے خدا کی پرستش اور خدا کی شکر گزاری کی کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کا رحم ابدی رحم ہے، اور یہاں اس کا ذکر 2 مرتبہ ہوا۔ چوتھی آیت، بادشاہ اور سب لوگوں نے خداوند کے آگے ذبیحے ذبح کیے اور اس نے ایک بڑی تعداد قربانیوں کی بتائی، بہت سی قربانیاں۔ سلیمان بادشاہ نے 22,000 بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی۔ اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، مثلاً ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں گزرانی گئیں۔ دوسرا حصہ کہ اتنی بڑی تعداد میں قربانیاں ایک ہی قربان گاہ پر کیسے گزرانی گئیں۔ کسی طرح یہ غیر منطقی لگتا ہے، ہمیں ذرا سمجھائیے میرے اس پر لیے آپ کیا پہلا کہیں حصہ گے؟ زیادہ اہم ہے، لیکن دوسرے کا جواب جلدی دیا جا سکتا ہے، اور اس نے یہ کہا سلیمان نے اس صحن کے بیچ کے حصے کو جو خدا کے گھر کے سامنے ہے مقدس کیا، کیونکہ وہاں اس نے سوکھنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کی چربی چڑھائی، کیونکہ پیتل کے اس مذبے پر جسے سلیمان نے بنایا تھا سوکھنی قربانی اور نظر کی قربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی، اور وہ اسے سمجھاتا ہے۔ سو اس نے اس ساری جگہ کو پاک کیا، اور اس تمام جگہ قربانیاں گزرانی گئیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی قربان گاہیں بنائیں، لیکن ہمیں جو بتایا گیا اس نے ساری جگہ کو پاک کیا، کیونکہ پیتل کے مذبح پر گنجائش نہ تھی۔ سو جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ اسے سمجھتا بھی ہے، اور کوئی بھی پڑھنے والا اسے بآسانی سمجھ لے گا، اور جو تنقید کرنا جو چاہتا کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ اور جہاں تک پہلے حصے کی بات ہے، تعداد اتنی زیادہ بڑی کیوں تھی؟ میں بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، میں انسانی طور پر کہوں گا کہ اس صورتحال میں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ ضائع نہیں تھی۔ پہلی بات، یہ ملک ایک امیر ملک تھا۔ وہ کہتا ہے ہم تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے نظر کرتے ہیں، ہم تیری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے تجھے دیتے ہیں، یہاں سب کچھ تیرا دیا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جو بھی سلامتی کا ذبیحہ گزرانتا ہے وہ اس میں سے کھاتا بھی ہے۔ مطلب لوگوں نے کھایا پیا، سیر ہوئے اور اس روز خوشی منائی، اور یہ ہرگز ضیاع نہ تھا، لیکن اس کا روحانی مطلب زیادہ اہم ہے۔ اس خداوند سے ہم کیا شے باز رکھیں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمیں دینے سے دریغ نہ کیا؟ ہمیں اسے سب کچھ دینا چاہیے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی استعداد کے مطابق دینے کو تیار تھے، اور ایسے بھی تھے جو بڑھ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بیوہ نے ہیکل میں اپنی ساری آمدنی ڈال دی۔ اس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، اس نے اسے خداوند کو نظر کر دیا۔ ایک عورت اپنی سب سے قیمتی شے عطردان لائی اور اسے لا کر خداوند کے قدموں میں توڑ دیا، اور انہوں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ خداوند نے کہا یہ ضیاع نہیں ہے۔ اب جو خداوند کو دیں وہ ضیاع نہیں ہوتا، چاہے پھر آپ اپنی ساری زندگی نظر کریں۔ وہ سب جو آپ کا ہے، وہ سب جو میرا ہے اور میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر میں خداوند کو دوں جس نے میرے لیے کام کیا تو یہ ضیاع نہیں۔ اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، سو کیا اس کے لیے ہم سستی قربانی گزرانے؟ صحیح۔ بھائی اسام، چونکہ ہم اس قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، سو یہ قربانی ہمیں کیا اشارہ دیتی ہے؟ صرف ایک ہی ہے، یعنی کہ مسیح کا صلیبی کام۔ یعنی کہ مسیح کا صلیبی کام۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ممالک میں، ہماری عربی برادری میں سال کے کچھ موسموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں قربانیوں سے بھری پڑی ہیں اور لوگ ضیافت کا لطف اٹھا رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس برہ ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، لہٰذا قربانی اور خون ہر جگہ پر ہے۔ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ برے کو ذبح کیوں کیا گیا۔ اس کے متعلق بتائیے۔ اگر ہم اس عظیم برے سے مطمئن ہیں اور اسے مانتے ہیں جو انسان کو نجات دے سکتا ہے، تو نجات دینے والے کو نجات پانے والے جتنا بلند پایا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ برہ بذات خود خدا کے نزدیک کوئی وقت رکھتا ہو، اور ہم نے بائبل سے جانا ہے کہ وہ صرف ایک علامت ہے۔ کس کی علامت؟ مسیح کی۔ پہلے برے کو دیکھیں جو سب سے مشہور ذبیحہ ہے، یعنی کہ فسح کا برہ، اور ہمیں بتایا گیا ہے کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی یسوع مسیح قربان ہوا، یعنی وہ شروع سے اس تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ سب سے مشہور برہ جو خروج کی کتاب میں ذبح کیا گیا وہ فسح کا برہ تھا۔ خروج 12، بالکل۔ مسیح ہمارا فسح ہے، اور بائبل بھی یہی کہتی ہے۔ سو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو برے کی قربانی کرتے ہیں اس سے خداوند کے حضور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن اگر وہ فرما برداری کی علامت ہے جس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اپنا اکلوتا بیٹا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو اس کے لہو کی اہمیت ہے، کیونکہ بروں اور بچڑوں کا خون خدا کی نظر میں بے قیمت ہے، لیکن قیمتی برا مسیح کا خون جو بے عیب ہے اور ہمارے باطن کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خدا کی حضوری میں ہم کو دھو دیتا ہے۔ عزیز ناظرین، جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، خاص کر اس وقت جب آپ قربانی یا ذبیحہ گزرانتے ہیں، تو ایک بار سوچیں کہ یہ ذبیحہ کیا ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ صرف ایک برہ ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ خدا کا ایک مقصد ہے۔ وہ مینڈھا جو ذبح کیا گیا جب ابراہیم اسحاق کو قربان کرنا چاہتا تھا، جسے خداوند نے عین وقت پر مہیا کیا، یا وہ برہ یا عظیم قربانی جو مسیح کی صلیبی قربانی کا عکس ہے۔ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
भाई असाम और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा 12वीं आयत कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो, और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप खुदा के इन अल्फाज के मुतालिक बताएं कि जब उसके लोग उसके पास लौटकर आते हैं तो वो उन्हें माफ करता है। क्या आज ये वो वादा हमारे लिए भी वैसा ही कामिल है? मुझे फिक्र है कि हम आखिरी आयत को किस तरह समझते हैं। समझाइएगा। उनके मुल्कों को बहाल करने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास मुल्कों की कोई जमीन है जिसमें मसला है, सो मैं खुदाम के पास जाता हूँ और दुआ करता हूँ और ये उसका वादा है कि वो मेरी जमीन के मसले को हल करेगा। ये एक जिस्मानी सोच है क्योंकि खुदा के कलाम को समझने के असूल हैं जिनका इतला करना जरूरी है, वरना समझ नहीं पाएंगे। इसका क्या मतलब है? यही कि खुदा और उसका लोगों के दरमियान जमीनी ताल्लुक था और वो लोग भी जमीनी थे, यानी बनी इसराइल की कौम। ठीक है, वो उनसे जमीनी बरकत ही की बात करता है। सो खुदा की बरकतें उनके लिए मुल्क, जमीन और लंबी जिंदगी थी, फसलें, घर, मकान, बाल बच्चे, ऐसी ही सब चीजें। ठीक है, सो अगर किसी रोज जमीन ने फल नहीं दिया तो इसका मतलब है कि खुदा ने बरकत देना बंद कर दिया है। सो उन्हें तौबा के साथ वापस आना पड़ता कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बने तो मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा और उनको फिर से बरकत दूंगा। आज हमारे साथ ये मामला नहीं क्योंकि हमारी बरकतें रूहानी हैं। अब हमारी बरकतें रूहानी हैं। सही। आए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है कि हम खुदा के कलाम को सही तौर पर कैसे समझ सकते हैं? क्या खुदा के कलाम को समझने के लिए कोई असूल और ज़वाबित हैं? जी हाँ भाई असाम, जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर हम इन अल्फाज को जिस्मानी तौर पर समझकर इनका इतलाक करें तो ये खतरनाक होगा कि खुदा उन मुल्क को बहाल करेगा और उसके मसलों को खत्म कर देगा। तो फिर हम बाइबल को कैसे समझें? हम उसे बेहतर तौर पर कैसे समझ सकते हैं? खुदा के कलाम को समझने के कुछ बुनियादी असूल हैं जिन्हें मद्देनजर रखना चाहिए। पहले, मुझे बाइबल के बुनियादी असूलों को समझने की जरूरत है और ये अच्छी बात है कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम है ताकि बाइबल को पूरे तौर पर समझा जा सके। सो अगर किसी हवाले का किसी दूसरे के साथ तजाद दिखाई देता है तो इसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी है। अगर मैं किसी हवाले को समझता नहीं हूं तो मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे इसकी आगे वजाहत मिल जाएगी। ठीक है, सो पहले तो मैं बाइबल को मुकम्मल तौर पर देखूं और फिर देखूं कि क्या वो हवाला नए अहदनामे में है या पुराने अहदनामे में, क्योंकि पुराने अहदनामे को जिस्मानी तौर पर समझना पड़ता है जबकि पुराने अहदनामे में बर्रे का जिक्र है, मतलब बर्रे को ज़िबा किया गया। और जब नए अहदनामे में कुर्बानी का तस्करा आता है तो इसका मतलब तमजीद है, गीत गाना है और खुदावंद की नेमतें हैं। ये अहम है, ये पहली बात है और मुझे गौर करना है कि जो हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ इसमें किन को मुखातिब किया गया है, क्योंकि जब वो लोगों से बात करता है तो उनके पस मंजर के मुताबिक करता है। और मुझे ये समझना है कि पूरी बाइबल मुझसे ज़ाती तौर पर नहीं गई बल्कि इसकी हर बात मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मतलब सारी बाइबल मेरे मुतल्लिक नहीं, लेकिन सारी बाइबल मेरे फायदे के लिए है, बल्कि मेरे मुतल्लिक नहीं बल्कि मेरे फायदे के मुतल्लिक है। क्योंकि हो सकता है कोई मुझे गलत समझे, लेकिन अगर ये मेरे फायदे के लिए है तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और इससे महजूज भी हो सकता हूँ। सो जब हम किसी भी हवाले को देखते हैं तो हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वो किन लोगों के लिए कहा गया है और खुदा ने उनसे खास तरीके से बर्ताव किया। तीसरी बात कि मुझे उसके सियाको सबाक को देखना है कि उसके आगे और पीछे की तहरीर क्या है, आगे पीछे क्या लिखा है। जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं उसका मौका महल क्या है? तहरीर वो कहता है कि अगर कोई फौज हमारे खिलाफ आकर जमीन को निकल जाए तो ये जिस्मानी मतलब है। तो फिर मुझे इन अल्फाज को और आगे की बातों को जिस्मानी तौर पर समझना है। और जब तक मैं जिस्मानी जमीन की बात कर रहा था तो क्या खुदा मेरे साथ जिस्मानी तौर पर पेश आया या रूहानी तौर पर? मुझे खुद इस तरह का सवाल खुद से करना है। चौथी और आखिरी बात, देखें जहां तक हो पाए हमें तहरीर के असल मतन के हमेशा नजदीक रहना है। असल मतन से मुराद? मेरा मतलब है कि पुराने अहदनामे के लिए इब्रानी और नए अहदनामे के लिए यूनानी, जो कि असल जुबान है, वो जुबान जिसमें बाइबल लिखी गई है। और जितना हम इसके नजदीक होते हैं उतना ही वाज़ेह हम बाइबल को समझते हैं, क्योंकि यूनानी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके बिल्कुल मौजू अल्फाज उर्दू में नहीं। मुझे इसके मुतरादिफ अल्फाज नहीं मिलते और जब तर्जुमा करने वाले तर्जुमा करते हैं तो अल्फाजों का दुरुस्त मतलब नहीं मिल पाता, या असल यूनानी और इब्रानी मतन के उर्दू के हिसाब से मैं कहूंगा कि बहुत से मतलब निकल आते हैं। सो जितना करीब होंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि कोई कह सकता है कि हमें यूनानी या इब्रानी नहीं आती, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज हमारे पास बहुत से जराए हैं।
جیسے کہ انٹرنیٹ جس سے ہم متن کے نزدیک جا سکتے ہیں، ایسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور جیسے انگلش یا اردو کے کچھ عزت دار لوگوں کی تحریریں ہیں یا کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کے وسیلے ہم بائبل کو سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ سو آئیں 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کی تعلیم اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہاں وہ عاجزی اور حلیمی اور تائب دل سے لوٹنے کی بات کرتا ہے۔ خدا ان کے حضور حلیمی کے بارے میں بتائیے۔ جیسے کہ یہاں لوگ عاجزی اور انکساری میں ہیں، لیکن وہ ایک گردن کش اور ضدی قوم تھی، اور ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے بھی ضد کرتے تھے۔ ان کے پاس واحد رستہ یہ تھا کہ حقیقی توبہ کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ جب سلیمان جھکا تو اس نے یہی ظاہر کیا، اور باقی بادشاہوں نے بھی یہی ظاہر کیا جن کے متعلق ہم بعد میں جانیں گے، جب انہوں نے خود کو خدا کے سامنے حلیم کیا، اور ہمارے لیے بھی ان سے یہی سبق ملتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے، اور اگر ہم فروتنی سے پیش نہیں آئیں گے تو جب تک زندہ ہیں۔ ایک روز خداوند نے ایک کہانی سنائی کہ ہیکل میں دو لوگ داخل ہوئے، ایک نے بڑی لمبی چوڑی دعا کی جس میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن غور کیجئے اس نے فخر سے اپنا سر اونچا کیا اور خدا سے کہا، شکر ہے کہ میں باقی لوگوں جیسا نہیں ہوں، جیسے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ آئے خداوند مجھے نہیں تجھے میرا شکر گزار ہونا میرا چاہیے، شکریہ ادا کر۔ مجھے نہیں تجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن دوسرے نے سر جھکایا اور اپنی چھاتی پیٹی، لیکن خدا نے دوسرے پر نظر کی جو حلیم تھا، اور وہ شخص پہلے سے زیادہ راست باز ہو کر اپنے گھر گیا۔ اس نے پہلے شخص کے متعلق دوسرے لفظ کا استعمال کیا، گویا وہ خدا سے دور تھا، وہ اس کے ہرگز قریب نہیں تھا۔ سو برکت کی شروعات جھکنے سے، عاجزی سے، اور خدا کے سامنے حلیم ہونے سے ہوتی ہے۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ میں بھول چکا ہوں کہ میں کون ہوں، اور میں بھول چکا ہوں کہ میں کس لائق ہوں۔ میں کس لیاقت سے خدا کے پاس جاؤں، یہ چیز مجھے خدا کے پاس نہیں لے جائے گی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ خدا ان صرف فضل سے میں اپنے آپ کو حلیم کرتا ہوں، میں اپنی خطا کا اقرار کرتا ہوں، اگر مجھ میں کوئی خطا ہے تو یہ برکت کی کنجی ہے جو ہمیں پھر سے اپنے مقام پر بحال کر دیتی ہے۔ بھائی اسام یقیناً اس کے بعد باب کے آخر تک خداوند سلیمان پر ظاہر ہوا اور اسے جواب دیا، وہی عاجزی اور انکساری اور بحالی جن خوبصورت الفاظ سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ خداوند نے 15ویں آیت میں کہا، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقرر کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں۔ باب کے آخر تک میں چاہوں گا کہ آپ اس سارے جواب پر مکمل تبصرہ کریں جو جواب خدا نے سلیمان کو اس کی دعا کا دیا۔ خداوند نے اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا کو سنا، میں نے تجھے وہ سب جو تو چاہتا ہے اس سے بڑھ کر عطا کیا، جو کچھ تو نے مانگا میں نے دیا۔ میں آسمان پر سے سنوں گا اور آسمان پر سے معاف فرماؤں گا، میں اپنا نام یہاں رکھوں گا۔ اور پھر وہ اپنے انداز میں کہنے لگا کہ میری آنکھیں اور میرے کان یہاں لگے رہیں گے، میں نے اس گھر کو چنا اور مقرر کیا ہے کہ میرا نام یہاں ہو۔ اور پھر وہ سلیمان سے ذاتی طور پر ایک بات کرتا ہے کہ تو میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا۔ ذرا غور کریں، برکت مشروط ہے کہ تجھے میرے حضور صحیح طور پر چلنا ہے، جس طرح تیرا باپ چلا، اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے متعلق عمل کر، اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیرے تخت سلطنت کو قائم رکھوں گا، جیسا کہ میں نے تیرے باپ داؤد سے عہد کر کے کہا تھا۔ لیکن اس نے ساتھ ہی اس سے یہ بھی کہا، ذرا غور کریں، کہ اگر تو میری راہوں سے پھر جائے، میرے خلاف ہو جائے، اگر تو کسی دوسری راہ پر چلنے لگے۔ خدا نے ایک بار قوم سے کہا تھا کہ اگر تم میرے خلاف چلو، کبھی ہم خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ دائیں کہتا ہے ہم بائیں جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے خلاف چلتے ہیں تو آپ کو اس کی توقع رکھنی ہے جو کچھ استثنا 28 میں کہا گیا آپ کے ساتھ وہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کے پاس آ کر اس کے سامنے دعا کرتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان سے آپ کی سنے گا۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال، اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند سلیمان کو ہیکل بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ 12 تا 16 آیات میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا کہ میرا نام یہاں سدا رہے۔ لیکن اعمال کی کتاب میں 7ویں باب کی 49ویں آیت میں ہم اس کی یہ بات سنتے ہیں کہ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا خدا نے اپنا ذہن بدل لیا؟ کیونکہ ان دونوں حوالہ جات میں واضح فرق ہے۔
کیا ان حوالہ جات میں کوئی واضح فرق ہے؟ جی بالکل نہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں لگتا ہے یہاں واضح فرق ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کیسے اس حوالے کو دیکھتے ہیں. میرا مطلب ہمارے اس حوالے میں سلیمان نے تھوڑی ہی دیر پہلے کہا کہ خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا. دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا. تو کیا وہ جانتا تھا خدا کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی الوہیت کو، اور وہ یہ جانتا تھا. اور اس نے کہا ہیکل خدا کی سکونت گاہ ہے. اس کا مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں تو مجھ سے ملاقات کرے گا. لیکن ساتھ ہی انسان کو کوئی دیکھنے والی چیز بھی چاہیے جس کے وسیلے وہ خدا سے ملاقات کریں. وہ خدا سے کس جگہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ اس جگہ. آئے اعمال 7 باب پڑھتے ہیں. یہاں سیکو سبا کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی. اعمال کے 7ویں باب میں اسطفنس اور اس کے خطاب کا واقعہ ہے، اور اس نے لوگوں سے کہا تم خدا سے دور ہو گئے ہو حالانکہ ظاہری طور پر نزدیک ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہیکل تو ابھی یہی ہے اور تم اس کو خدا کا گھر کہتے ہو، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے. کیونکہ بات یہ نہیں کہ خدا نے اس جگہ کو لیا تو یہ اس کا پتہ ہے اور اس کے رہنے کی جگہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کسی جگہ پر نہیں رہتا، اسے کسی جگہ کی ضرورت نہیں. اس نے تمہیں عزت بخشی. جب تمہیں اس نے دعا کرتے سنا تو اس جگہ کو خدا کا گھر کہا. وہ یہاں رہتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اس سے بات کر سکتے ہو. لیکن در حقیقت جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے، کیا خدا محدود ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. وہ لامحدود ہے. سو پہلی بات بھی ٹھیک ہے اور دوسری بات بھی ٹھیک ہے، اور اس کی وضاحت اس کے سیاق و سباق سے ہوتی ہے. پہلی بات کہ خدا تو نے عزت بخشی، تو ہماری دعاؤں کو یہاں پر سنتا ہے، یہ تیرا گھر ہے. دوسری بات کہ خدا یہاں نہیں ہے کیونکہ تم بھول چکے تھے کہ وہ خدا ہے اور تمہارا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بہت شکریہ بھائی. اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. ہم نے آج کی قسط کی شروعات میں جانا کہ خدا نے سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو قبول کیا اور جواب دیا کیونکہ اس نے آسمان سے آگ کو نازل کیا. لیکن سلاطین کی کتاب میں آگ کے نزول کا یہ واقعہ درج کیوں نہیں کیا؟ کوئی فرق نہیں، بلکہ ہر کتاب ایک خاص زاویے سے بات کرتی ہے. سلاطین کی کتاب انسان کی ذمہ داری کی بات کرتی ہے، سو اس میں خدا کے مطمئن ہونے کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. لیکن تواریخ کی کتاب خدا کی ذمہ داری کی بات کرتی ہے. فضل کا خدا. صحیح. خدا کا فضل خدا کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قربانی کا گزرانا جانا، آگ کا نازل ہونا، عدالت کی آگ جو قربانی کو بھسم کر گئی، اس بنیاد پر خدا اپنے لوگوں سے مطمئن ہوا. آگ کا نازل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا ہی زندہ خدا ہے جو آسمان سے آگ بھیج کر قربانی کو بھسم کر سکتا ہے. سو لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ وہ جھکیں اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ان کے کام کو قبول کیا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں 14ویں آیت کے متعلق بتائیے. تب اگر میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب تب سمجھ آتا ہے کہ جب پتہ ہو کہ وہ بات کس سے کی گئی. یہ بات زمینی لوگوں سے کی گئی. خداوند نے اسرائیل کے زمینی لوگوں سے زمینی طور پر برتاؤ کیا. جب زمین نے پھل نہ دیا تو مطلب یہ تھا کہ خداوند ان سے مطمئن نہیں. سو اس نے ان سے کہا توبہ کے ساتھ میرے پاس پھر آؤ. لیکن ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ روحانی ہے اور ہماری برکتیں بھی روحانی ہیں. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ خدا نے ایک اصول وضع کیا تاکہ اس کے لوگ برکت پائیں. اس کی شرط یہ تھی کہ لوگ اس کی طرف حلیمی اور طائب دل کے ساتھ واپس لوٹیں، اور یہ اصول زمانوں سے چلتا آ رہا ہے. ایسی کوئی قوم نہیں، کوئی فرد نہیں جو خدا کے پاس حلیمی اور فروتنی سے لوٹے بغیر اس سے خوش کر سکے. میرے عزیزو، فخر خدا کو خوش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حلیمی اور طائب دل کے ساتھ خدا کے پاس لوٹنا. حلیمی سے خدا کے پاس لوٹنا، خود کو اس کی عدالت میں لا کر اس کی راست بازی کا اقرار کرنا. فقط تبھی خدا آپ کے سر کو بلند کرے گا اور آپ کے ملک کو بحال کرے گا. وہ آپ کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. آپ اس کے اطمینان کا تجربہ کریں. خدا کا اطمینان آپ کے ساتھ فقط تب ہوتا ہے جب آپ طائب دل کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے مطمئن ہونے کو آسمان سے آگ نازل کر کے ظاہر کیا. اس سے ہمیں مسیح کی قربانی یاد آتی ہے. مسیح جو صلیب پر تھا، اس پر میرے اور آپ کے بدلے عدالت کی آگ نازل کی گئی. خدا نے مسیح کی قربانی کو قبول کیا اور ہمیں مسیح کی قربانی کی بھرپوری کے باعث قبول کیا. خدا کسی صورت بھی مجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا سوائے مسیح کی قربانی کے وسیلے. میرے عزیزوں، مسیح کی قربانی سے ہٹ کر کوئی بھی اور راستہ جو کہ اس کی صلیب کا نہیں، بند گلی میں لے جاتا ہے. وہ راستہ آپ کو خدا تک نہیں لے جا سکتا. مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں
آتا. آج کا سوال آپ کو بتانا ہوگا ان ڈھیر ساری قربانیوں کا کیا مقصد تھا جو سلیمان نے گزرانی. سوال پھر سے سنیے. ان ڈھیر ساری قربانیوں کا کیا مقصد تھا جو سلیمان نے گزرانی. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ دوسری تواریخ کی کتاب کے سارے سوالات کے جواب ہمیں بھیجیں اور آخر میں ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دیں گے. اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.